کوثر کہتے ہیں. انتہائی کثرت کو کوثر کہتے ہیں، جہاں ساری کثرتیں جا کر منتہی ہو جائیں. عظمت کی کثرت، بلندی کی کثرت، رفعت کی کثرت، مالکیت کی کثرت، ملکیت کی کثرت، قدرت کی کثرت، اختیار کی کثرت، کمال کی کثرت، عروج کی کثرت، بلندی کی کثرت، یہاں ساری کثرتیں جا کر منتہی ہو جائیں، وہ ہے انتہائی کثرت. وہ ہے انتہائی کثرت. اور جو کسی شے کی انتہا ہوتی ہے نا، وہ اس سے خارج ہوتی ہے. اگر وہ اس میں ہو تو وہ بھی اسی کا حصہ بن جائے گی. انتہائی کثرت جو کسی کی انتہا ہوتی ہے اس شے سے خارج ہوتی ہے. تو جہاں ساری کثرتیں جا کر منتہی ہو جائیں، اس کے بعد کسی کی عقل میں یہ طاقت ہی نہ ہو کہ اس بلندی کا کوئی گمان کر سکے، وہ ہے انتہائی کثرت. وہ ہے انتہائی کثرت. جہاں ساری کثرتیں منتہی ہو جائیں وہ ہے انتہائی کثرت. اور وہ تو ہے وحدت. جہاں ساری کثرتیں منتہی ہو جائیں وہ تو ہے وحدت. اور وحدت کی حقیقی مصداق ذات، رب کی ذات. تو اب انا اعطینا کل کوثر کا مطلب کیا ہوا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا. اے محبوب میں تیرا ہو گیا. اب یہ بات تو کسی اور سے رب نے نہیں کہی. اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو تو میرا ہو جا. اے محبوب میں تیرا ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا. کیسے؟ شکر ادا کر کے. شکر ادا کر کے تو میرا ہو جا. پہلا شکر کیسے ادا کر؟ نماز پڑھ. فصلی، نماز سے شکر ادا کر اور میرا ہو جا. فصلی. اور محبوب نعمت بڑی ہے، انعام بڑا ہے، تحفہ عظیم ہے، تو شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. فصلی سے شکر کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ میں بے نیاز مالک ہو کر تجھ سے یہ کہوں کہ میں تیرا ہو گیا. تو اس سے بڑا انعام نہیں، اس سے بڑی تحفہ نہیں، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں. تو محبوب پھر شکر کو ادا کرنے کا انداز بھی بڑا ہونا چاہیے. فصلی، نماز سے شکر ادا کر. محبوب کھڑے ہو گئے. فصلی، نماز سے شکر ادا کرنے کے لیے محبوب کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے تو حالت کیا ہے؟ رات گزرتی جا رہی ہے، قیام کی حالت ختم نہیں ہو رہی ہے، تلاوت پہ تلاوت جاری ہے. محبوب قرآن کی آیت میں تلاوت میں مستغرق ہیں. رات گزرتی جا رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، قیام کی حالت قائم ہے. نبی قیام کی حالت میں تلاوت کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو تلاوت قرآن میں اس قدر مستغرق دیکھا کہ رات گزرتی جا رہی ہے. محبوب کے پیروں میں ورم آ گئی. بلایا جبریل کو. اے جبریل آؤ اور جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب اتنی دیر تک کھڑے رہا مت کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. کچھ آرام بھی کر لیا کرو محبوب، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. اتنی دیر تک مت کھڑے رہا کرو. تو میرے پیارے انعام بڑا تھا. تو اس نماز کے ذریعے شکر کو انداز کرنے کا انداز ہی بڑا تھا. صبح قیامت تک ایسا کوئی انداز پیش نہیں کر سکتا. کسی کے لیے وہی نہیں آئے گی کہ آرام کر لیا کرو. انداز بڑا، انداز بڑا. تو شکر کا انداز بھی بڑا عظیم. پھر دوسری بات کیا کہی؟ نماز سے شکر ادا کر اور وانحر، اور قربانی دے کے میرا شکر ادا کر اور میرا ہو جا. تو نماز کا انداز تو دیکھ ہی لیا. اب آئیے قربانی سے اللہ کے محبوب نے شکر ادا کیا. وہ انداز کیا انداز تھا؟ کس کی قربانی دی؟ کس کی قربانی دی؟ اس کی دی، اس کی دی جس کے حلقوم مبارک کو نبی چوما کرتے تھے.
اس کی دی جس کے ہونٹوں منہ میں لے کر کھجور کی گٹھلیوں کی طرح چوسا کرتے تھے، اس کی دی جس کو اپنے شانے مبارک پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اس کی دی کہ سجدے میں جائیں تو حسین اگر سوار ہو جائیں تو نبی سجدے کو طویل کر دیں، اس کی قربانی۔ اب ایک سوال بنتا ہے، بننا نہیں چاہیے لیکن اگر بن جائے تو ایسے بننے والوں کو میں بناتا ہوں کہ قربانی سے شکر ادا کرنا تھا نبی کو، اب حسین کی قربانی سے نبی کا کیسے شکر ادا ہوا؟ قربانی دیں حسین اور شکر ادا ہو نبی کا؟ تو ارے ظالم، مجھے یہ بتا دے، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، چھری پھیری، کیا چھری اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چلی؟ دمبے پہ چلی نا، تو وہاں کٹے دمبا اور کہلائے اسماعیل ذبیح اللہ۔ جب ایک دمبا نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو نواسہ نبی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایسی قربانی دی میرے پیارے، ایسی قربانی دی کہ صبح قیامت تک کربلا میں جو حسین نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے اور شکر ادا کیا ہے، رب کا کوئی دے نہیں سکتا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو نماز سے شکر ادا کر کے، قربانی سے شکر ادا کر کے، اب کیا ہوا؟ ہو گئے محبوب رب کے، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، تو ہو گئے محبوب رب کے۔ تو اعلان فرما دیا رب نے کہ میں تیرا ہو گیا، محبوب میرا ہو گیا۔ اب سن لو، ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کی بارگاہ کا، آپ کی ذات کا گستاخ ہے، دشمن ہے، وہ کسی شمار میں نہیں ہے، وہ کسی گنتی ہی میں نہیں ہے، کسی گنتی ہی میں نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مختصر سی تفصیل۔ اب آپ کے ٹیسٹ کی بات کروں، آپ سب اہل محبت ہے نا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، میں تیرا ہو گیا۔ ذرا اس کے جلوے دیکھ لو میرے پیارے، میں تیرا ہو گیا، ذرا اس کے جلوے دیکھ لو، جلوے دیکھ لو۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کی دنیا میں کیا راہ و رسم ہے؟ یہی تو ہے نا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکال سکھاتا ہے، یہی تو ہے نا۔ آپ منتری جی سے ملنے جاؤ، سنتری جی سے ملنے جاؤ، کسی آفیسر سے ملنے جاؤ، تو اس کا جو سیکریٹری ہوگا نا، وہ سے چھوٹا ہے، وہ آپ کو پروٹوکال سکھائے گا۔ دیکھو بھائی، منتری جی کے پاس جا رہے ہو، منسٹر صاحب کے پاس، دھیان رکھنا، زیادہ بک بک مت کرنا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا۔ ہمارے منتری جی کا مزاج زیادہ باتیں سننے کا نہیں ہے۔ یہ پروٹوکال کون سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ منتری جی سے مل گئے تو منتری جی جب آنے لگے تو منتری جی نے کہا دیکھو جا رہے ہو میرے سیکریٹری کے پاس، دھیان رکھنا میرا سیکریٹری زیادہ بک بک نہیں سنتا۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کا پروٹوکال سکھاتا ہے، یہی تو طریقہ ہے نا۔ لیکن ذرا میں تیرا ہو گیا، اس کے جلوے دیکھو۔ وہ بڑا جس کا بڑا کوئی نہیں، وہ بے نیاز مالک کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے جانے والوں، جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، خیال رکھنا میری بارگاہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانے والوں یاد رکھنا، یہ بارگاہ مصطفیٰ صرف بارگاہ مصطفیٰ نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہہ تو چکا کہ میں تیرا ہوں۔
میں تیرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا. اور آگے دیکھو میرے پیارے، ذرا میں تیرا ہو گیا اس کے ذریعے دیکھو.